बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक, ऐ हमारे रब, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हम सब पर रहम फरमा, हमें हर उस काम से बचा जो तुझे नाराज़ करे और हमें हर उस काम की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो। हम सब को, हमारे अज़ीज़ रिश्तेदारों और तमाम दुनिया को वबाई अमराज से महफूज फरमा, तमाम बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा और अपनी नाराज़गी ज़मीनी और आसमानी अज़ाब से बचा। अल्लाह ताला हम सब को सेहत दे और उसकी कदर करने की तौफीक भी दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और आसानियाँ, मोहब्बतें और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे हवाएं मौसमों का रुख बदलती हैं, वैसे ही दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। इसीलिए दूसरों के लिए भी दुआएं करते रहें और अपने लिए भी दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत हटकर है, थोड़ा डिफरेंट है। और बहुत सारी बहनों ने मुझसे बहुत पहले फरमाइश की थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज़ हमें बता दें कि हम अपने चेहरे पे नूर कैसे लाएं, हम अपने चेहरे को खूबसूरत कैसे बनाएं। कोई वजीफ़ा बता दें, कुछ पढ़ने के लिए बता दें, कोई दुआ बता दें। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप अपने चेहरे पर कैसे नूर ला सकते हैं। नूर असल में है क्या? देखिए, बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, रंग भी बहुत साफ़ होता है, नाक नक्शा बहुत प्यारा होता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनके चेहरे पर रौनक नहीं होती, नूर नहीं होता। कि नूर क्या है? नूर सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं होती बल्कि एक बातिनी रोशनी है। मतलब अंदर से आपके होती है एक चीज़ ना, जो इंसान के चेहरे से ज़ाहिर होती है। आपका अंदर अच्छा है ना, तो आपके चेहरे से वो चीज़ आती है, नूर आता है। और नूर लाने के बहुत सारे तरीक़े कार हैं और मसनून तरीके भी हैं, सुन्नत तरीके भी हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। पहली बात ये कि अल्लाह ताला ने तमाम बंदों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, इसलिए अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करें कि दूसरे की चीज़ मुझे मिल जाए। अल्लाह पाक ने हर इंसान को परफेक्ट बनाया है। तो आप जैसे भी हैं, आपका रंग सांवला है, काला है, गोरा है, जो भी है, आप बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने बनाया ना, तो अल्लाह ताला ने कोई सोच कर बनाया और अल्लाह ताला ने किसी इंसान को बुरा नहीं बनाया। सब इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं और अपने चेहरे पर नूर ला सकते हैं। उसका तरीक़ेकार मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नूर आता है ना इंसान के चेहरे पे, वो है तहज्जुद की नमाज़। जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं ना, उनके चेहरे पर कुदरती तौर पर नूर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा होता है उन लोगों का जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल किया गया कि नमाज़ शब यानी तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे दूसरे लोगों से ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? तो उन्होंने फरमाया है क्योंकि वो खुदा से खलवत करते हैं, लिहाजा खुदावन आलम उन्हें अपने नूर के पर्दों से ढाँप देता है। क्योंकि जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हमारे चेहरे पर इसलिए नूर आता है क्योंकि हम अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से हमारा दिल साफ़ हो जाता है और हमारे चेहरे पर एक सुकून और एक नूरानियत आ जाती है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, इसीलिए वो सुकून की वजह से जो है ना, हमारे चेहरे पर एक सुकून हमारे चेहरे पर भी आ जाता है और हमारे चेहरे पर नूर भी आ जाता है। क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ तो है इतनी खूबसूरत नमाज़, जब हम रात को उठकर अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह ताला से इबादत करते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तो वो इतनी खूबसूरत इबादत है कि उससे हमारे चेहरे बहुत ज़्यादा चमक उठता है कुदरती तौर पर। दूसरी चीज़ जो है जिसको करने से हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है, नूर आ जाता है, वो है वज़ू। जब हम वज़ू करते हैं ना, तो हमारा जितना भी गंद होता है ना, वो साफ़ हो जाता है। ना सिर्फ हमारा गंद साफ़ हो जाता है, हमारे गुनाह भी झड़ते हैं। तो ना सिर्फ हमारी जो ज़ाहिरी गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है, बल्कि हमारे अंदर एक रूहानियत से भी आ जाती है। तो जब भी हम वज़ू करते हैं, जब भी हम वज़ू करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे चेहरे पर एक नूर दे देते हैं, हमारे चेहरे पर एक रोशनी आ जाती है। तो जितना ज़्यादा हम वज़ू करते हैं ना, उतना हमारा चेहरा दमकने लगता है, हमारा चेहरा साफ़ हो जाता है। आप देखेंगे जब भी हम वज़ू करते हैं तो आप देखें दाने होते हैं, धब्बे होते हैं, वो सारी चीज़ें साफ़ होने लग जाती हैं नमाज़ पढ़ने से। कितना ज़्यादा नूर आता है क्योंकि हम लोग वज़ू करते हैं हर बार नमाज़ पढ़ते में। और आपको पता है कि क़यामत वाले दिन हमारी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ना, उसकी पहचान किस चीज़ से होगी? वज़ू से होगी। तो जहाँ-जहाँ हम वज़ू करते हैं ना, जैसे हमारी कोहनियाँ और जहाँ जिस जगह को हम साफ़ करते हैं, हमारे पैर, तो वो क़यामत वाले दिन वो हमारे आज़ा जो है ना चमक रहे होंगे, जो इस जगह पर हम वज़ू करते हैं। तो हमारी उससे पहचान होगी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हमें पहचान जाएंगे कि हम उनकी उम्मत हैं।
آپ کو میں نے بتایا تھا تحیۃ الوضو کی نماز بھی ہے، جیسے حضرت بلال حبشی کی قدموں کی چاف سنی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا تھا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہاری جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، آواز سنی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، تو یہ بہت خوبصورت نماز ہے۔ تو جب بھی آپ وضو کریں، آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ 2 نفل پڑھ لیا کریں وضو کرنے کے بعد، تو یہ بہت خوبصورت نماز ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے چہرے پر نور بھی آئے گا۔ تو وضو کرنے کو ہم لوگ بہت زیادہ زحمت سمجھتے ہیں نا، کہ نماز پڑھنا تو ہمیں لگتا ہے اتنا زیادہ نہیں لگتا بوجھ، نعوذ باللہ، لیکن وضو کرنے کو لوگ بہت کہتے ہیں کہ اب وضو کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، لیکن وضو بہت خوبصورت چیز ہے، اور وضو کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اس سے ہمارے چہرے پر نور بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اچھا، تیسری جو چیز ہے نا وہ ہے تلاوت قرآن۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ہمارے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک تو خود ایک نور ہے، تو جب ہم اس نور کو پڑھتے ہیں نا تو ہمارے چہرے پر مزید نور آ جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے بے شمار نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں، تھوڑا سا صبح میں پڑھ لیں، تھوڑا سا شام میں پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر بہت زیادہ نور آ جائے۔ ہم لوگ تو پڑھتے بھی ہیں نا، دیکھیں ہم لوگ مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک، اس کے علاوہ سورہ بقرہ ہم لوگ کتنی زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ہمارے چہرے پر تو نور ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے ہم سب کے چہروں پر۔ اور ایک اور طریقہ جو ہے چہرے پر نور لانے کا وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور سے روشن کر دے، جو میری حدیث پڑھیں اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو کوئی بھی اچھی بات سنیں، کوئی بھی حدیث سنیں، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ نور سے روشن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ساری باتیں، آپ لوگ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، جو بھی آپ مجھ سے باتیں سیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں، آپ لوگ کامنٹ بھی کرتے ہیں اس نیت سے کہ میری جو ویڈیو ہے اس کو آپ لوگ سپورٹ کر سکیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کا جو ہے کار خیر میں ایک حصہ ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا، اور اس سے آپ کے چہرے پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ نور آئے گا۔ تو اچھی بات کو ہمیشہ پھیلائیں، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ میری اچھی اچھی باتوں کو سن رہے ہیں، اس پر عمل کریں گے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے چہروں کو نور سے روشن کر دے، آپ کے چہرے پر روشنی بھر دے، آپ کا چہرہ نور سے مزین ہو جائے، آمین ثم آمین۔ 5واں طریقہ جو ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ آپ کے اخلاق اچھے ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہیں، آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کو آپ نفع پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ اچھی نیت سے کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو آپ کا دل بھی بہت زیادہ سکون میں ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ نور آ جاتا ہے۔ دیکھیں جو نور ہوتا ہے نا وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر اچھائی ہے، خوبصورت آپ کا دل ہے نا، تو وہی چیز جو ہے نا آپ کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے برے برے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے عجیب سی ایک بے رونقی سی ہوتی ہے ان کے چہرے پر، اور اگر آپ اچھے انسان ہیں، آپ اچھا اخلاق ہے، آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر سے ہی ایک چیز ہوتی ہے نا خوبصورتی، آپ کا خوبصورت دل ہے، تو وہ چیز آپ کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ تو جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں نا، جو اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دور سے ہی پتہ چلتے ہیں، اور جو ہنستا مسکراتا چہرہ ہوتا ہے وہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے ان سے بات کر کے، اور ان کے چہرے پر الگ سی تازگی ہوتی ہے، ایک فریشنس ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس آپ ان لوگوں سے بات کریں جن کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، جن میں ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ ان سے بات کرتے ہیں آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا، اور ان کے چہرے سے ایک عجیب سی جو ہے نا بے رونقی جھلک رہی ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا ان سے بات کرنے کا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کچھ غلط بات آپ سے کر دیں گے۔ تو جو اچھا اخلاق ہوتا ہے نا وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بات کریں گے تو آپ کو اچھا رسپانس ملے گا۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، جو بھی آپ اچھا کام کریں گے نا وہ آپ کے چہرے پر ضرور آئے گا۔ تو دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، اپنا دل صاف رکھیں، ہمیشہ بغض سے بھرا ہوا دل ہوگا، برائیوں سے بھرا ہوا، نفرت سے بھرا ہوا دل ہوگا نا، وہ چہرے پر آپ کے آ جائے گا، آپ کے چہرے پر لائنز بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نفرت والا جو چہرہ ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے بالکل ٹائٹ فیس ہو جاتا ہے نا، اس سے آپ کے بہت زیادہ رنکلس بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ
سکون پرسکون اندر سے ہوں گے نا، تو آپ کا چہرہ بھی ریلیکس ہوگا، تو آپ کے چہرے پر آپ کی جو ہے نا جوانی بھی جو ہے نا دیر تک رہے گی۔ بڑھاپا بھی آپ کا دیر سے آتا ہے اگر آپ کا اچھا اخلاق ہے، آپ سب سے مسکرا کر اخلاق سے مل رہے ہیں۔ اس کے برعکس آپ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر بہت ساری بیماریاں طاری ہو جاتی ہیں۔ تو اچھے اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھے اخلاق سے آپ کے اوپر بہت زیادہ نور آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے نماز۔ نماز پڑھنے سے جو نور آپ کے چہرے پر آتا ہے نا، وہ بہت زیادہ کسی چیز سے بھی نہیں آتا۔ ایک تہجد کی نماز اور ایک نماز، آپ نے نمازیوں کا چہرہ دیکھا ہوگا، خاص طور پر جن کے نشان ہوتا ہے، ان کا چہرہ کتنا نورانی ہوتا ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، وہ نماز سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ کرتے ہیں نا، تو سجدے کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، تو ہمارے چہرے پر بہت زیادہ نور آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کبھی نہیں چھوڑیں، نماز چھوڑنے کی عادت ختم کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ روٹی کھاتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ کتنا ضروری ہے روٹی کھانا، اگر روٹی نہیں کھائیں گے تو آپ کے جسم میں جان نہیں ہوگی، آپ کام نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ روٹی سے زیادہ جو اہمیت ہے نا اپنی نماز کو دیں، کہ آپ کے ہر کام سے ضروری جو ہے نا آپ کی نماز ہے۔ پہلے مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ شیطان بھی وسوسے ڈالتا تھا، میرے ذرا سے کپڑے گندے ہو گئے، میں نماز نہیں پڑھتی، میں چھوڑ دیتی ہوں، میرے کپڑے تو گندے ہو گئے۔ لیکن اب میں سوچوں نہیں، اگر میرے کپڑے گندے ہیں تو مجھے اسی وقت بدلنے ہیں، چاہے جتنی بھی سردی ہو، میں نہا لیتی ہوں، کپڑے بدل لیتی ہوں، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ جب آپ پکا ارادہ کر لیں گے نا کہ مجھے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو آپ پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے سے بہت 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 زیادہ چہرے پر نور آتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا درود شریف کے اوپر بہت زیادہ اعتقاد ہے۔ میں کیا کرتی ہوں، جب بھی درود شریف پڑھتی ہوں نا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، اپنے چہرے پر پھونک مارتی ہوں اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اس سے میرے چہرے پر بہت زیادہ نور آ جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میری صحت کے لیے ضرور آپ لوگ دعا کیجیے گا۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو پہ اتنا اچھا فیڈ بیک دیا، اتنی دعائیں اور اتنی پیاری پیاری باتیں، میرا دل خوش ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔